امریکی سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کی وجہ سے اب جانوروں پر ظلم وفاقی جرم بن گیا ہے، جس کے تحت جرمانہ اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک وفاقی قانون کے تحت صرف جانوروں کو لڑوانا اس صورت میں ممنوع تھا کہ اگر ان کے ساتھ کی جانے والی مجرمانہ صفاقی کی ویڈیو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے جانوروں پر تشدد کے عمل کو حقیقی معنوں میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ تمام 50 ریاستوں میں جانوروں پر مظالم کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ایک مکمل وفاقی قانون جو تمام ریاستوں میں یکساں طور پر لاگو ہو پہلی بار تشکیل دیا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے، جن میں ہیومن ریسکیو الائنس بھی شامل ہے جو امریکہ میں جانوروں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پیکٹ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ اختیارات دیتا ہے جس سے وہ جانوروں کے خلاف بہیمانہ مظالم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی سی میں اکثر اوقات اس قسم کے مقدمات ریاستوں کے درمیان تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ورجینیا اور میریلینڈ کی سرحد پر واقع ہیں۔ ہمارے افسران ہر سال جانوروں سے متعلق ہزاروں کیسز کی تفتیش کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے مقدمات بھی دیکھے ہیں کہ اگر یہ قانون پہلے بنتا تو ہم انصاف کے تقاضے پورے کر پاتے۔ اس نئے اقدام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، خشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو اگر کچلا، جلایا، ڈبویا یا گھونٹ کر مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو مجرمانہ کارروائی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی۔ ایف بی آئی کے مطابق جانوروں پر ظلم اور انسانوں کے ساتھ پرتشدد جرائم میں ربط ہے۔ 2016 سے ایف بی آئی نے جانوروں کے خلاف جرائم کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اور ہیومن ریسکیو الائنس کے مطابق ہر سال ایسے ہزاروں مظالم ہوتے ہیں، لیکن اس بل سے ہر کوئی خوش نہیں۔ کچھ کے خیال میں اس بل میں جھول ہیں جن کو مجرمان استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے جو چیز مایوس کرتی ہے وہ یہ کہ کھیتی باڑی، شکار، خوراک کے لیے جانوروں کو مارنے والوں کو استثناء حاصل ہے۔ اگلا قدم ہوگا کہ صدر ٹرمپ پیکٹ ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ میکسیم مسکلکوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔